الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده ولا رسول بعده. ثم نشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد صل على جمال محمد كمال محمد صل على قرآن محمد إعلان محمد عنوان محمد بيان محمد صل على تلاوة محمد عبادة محمد رياضة محمد صل على عبادة محمد مکہ محمد مدینہ محمد صلوا علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام معزز بزرگان دین، رات کا انتہائی حصہ گزر چکا ہے. یہ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے تکمیل قرآن کے موقع پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ کریم ہمارا یہاں مل بیٹھنا، یہ قرآن پڑھنا پڑھانا سننا اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما کر قیامت والے دن بھی ہمیں اسی طرح جمع کر کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو باعث انقلاب ہے. قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب. قرآن کا ترجمہ پڑھو تب بھی ثواب، قرآن کو ہاتھ لگاؤ تب بھی ثواب. قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ برکتوں والا، جس رات میں آیا وہ رات برکتوں والی، جس امت پر اترا وہ امت برکتوں والی، جس ہستی پر اتارا گیا وہ ہستی برکتوں والی. جس رات میں قرآن کو اتارا گیا وہ رات اتنی اعلیٰ اللہ نے بنائی کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں ہزارہ سال ہوا کرتی تھی.
لیکن قرآن کی برکت سے اللہ نے اس امت کو ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ تم اس رات میں عبادت کرو، میں اللہ کریم تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب عطا کر دوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اللہ کی طرف سے سلامتیاں لے کر۔ چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے معیشت بند ہو، چاہے کاروبار جس طرح بھی ہو جائے، میرے رب کریم کا وہ جو ثواب ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرو، یہ قرآن کی برکت سے ہم نے تمہیں یہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرما دی ہیں کہ ایک رات میں عبادت کرو گے تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا میں ثواب عطا کروں گا۔ اب قرآن یا تو ہم نے پڑھنا ہے یا قرآن پڑھانا ہے یا قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ یا پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ ہمارا زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں تعلق ضرور ہونا چاہیے، دنیا کے کام بھی ہوں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی شعبے میں دین سے تعلق یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی برکت دیکھیں، ایک چھوٹا ننھا منہ بچہ معظم کھڑا ہوتا ہے، اس کے اساتذہ اس کے پیچھے، اس کے والدین اس کے پیچھے، اس کی والدہ اس کے پیچھے، دنیا والے سارے پیچھے ہیں، ایک چھوٹے بچے کو قرآن کی برکت سے اللہ نے تم سب سے آگے کر دیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، اور یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ اللہ نے قرآن والوں کو نہ کبھی ناکام کیا۔ اب دیکھیں یہ گھر ہے، آج کتنا خوبصورت منظر ہے، آج ان کے والدین کتنا خوش ہوں گے کہ یہاں پہ قرآن کی محفل سجائی گئی، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی انشاءاللہ ان کے والدین کو وہ تاج ضرور پہنایا جائے گا جس کی روشنی ساری دنیا سے زیادہ ہوگی۔ اب یہ برکتیں مل رہی ہیں قرآن کی وجہ سے۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو اقوم راستہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے اقوم اسے کہا جاتا ہے جو بالکل ایک سیدھی سڑک ہو، اس راستے میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اسی پہ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی، یہاں پہ تو آج کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں، کئی مرتبہ یہ بات میں نے پہلے سنائی ہوئی ہے، کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی، قرآن و سنت کے راستے پر چلا چل بے دھڑک، قرآن و سنت کے راستے پر چلا چل بے دھڑک، جنت کی طرف جاتی ہے سیدھی یہ سڑک۔ ہاں تو ہم نے اپنا تعلق قرآن والوں کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، انہیں قرآن شریعت کی تعلیم دینی۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کی تو بات میں نے اشارہ کر دیا، رمضان کو بھی جو اتنی عزتیں ملی خود اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے۔
تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں فلانا بہتر ہے، آج کل یہی کشمکش چل رہی ہے، موجودہ حالات میں بھی یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ وہاں سے ایک اٹھے گا میں بہتر ہوں، ایک کہے گا میں بہتر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ نہیں ہم نے اگر دنیا کے کام بھی کرنے ہیں تو وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں، تجارت کوئی منع نہیں، کاروبار کوئی منع نہیں، جو کام بھی ہم کریں اس کے اندر ضرور شریعت والے حصے کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے بار بار وہ حدیث سنی ہوگی کہ 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، یہ اللہ کریم، اور فرضوں کا ثواب اللہ مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ قرآن پڑھا آگے بھی ہم اس تعلق کو جاری رکھیں۔ اکثر علماء یہ بات کرتے ہیں، اہم بات ہے کہ ہمارا قرآن مکمل ہوا ہے، ختم نہیں کہنا چاہیے، مکمل ہوا ہے۔ ختم تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ انشاءاللہ کوئی کر سکتا ہے، مکمل ہوا ہے، اور ہم نے آگے بھی تراویح کو جاری رکھنا ہے، تراویح کو آگے بھی ہم نے پڑھتے رہنا ہے۔ تو دیکھیں یہ ثواب کے بارے میں نے بتلا دیا، یہ حدیث کی روح سے کہ جس نے پڑھا۔ اب اس کے بعد آخری بات، سب سے اہم بات، فضائل تو ظاہر سی بات ہے، جب سالن بنتا ہے تو تھوڑا بیچ میں مسالہ بھی ڈالا جاتا ہے، تو میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے احکامات سے اعراض کرے گا نا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، ہر کوئی رو رہا ہے، پریشان ہے۔ اللہ کریم تمام انسانیت، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، یہ وباؤں کو، وہ یہ دعا اللہم ارفع عنا البلاء والوباء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اتنا بڑا سخت لاک ڈاؤن تھا جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اس سے سخت تکلیف شاید کسی کو آئی ہو، لیکن انہوں نے اس وقت کیا دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے اللہ کریم ان تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچانے والے آپ ہیں، کیونکہ سبحانک آپ ہر بیماری اور ہر پریشانی سے پاک ہیں۔ تو اگر ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں ابھی بھی نہیں لایا، ابھی بھی لوگ دیکھیں نمازوں کے اندر غفلتیں ہیں، ذکر کے اندر غفلتیں ہیں، تو ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اس کی رحمتیں ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا